قومی کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا، سٹار بلے باز سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ سے باہر۔ فیلڈنگ کرتے ہوئے سائم ایوب کا پاؤں مڑ گیا، سائم کی انجری کی نوعیت معلوم نہ ہو سکی، فریکچر کا خدشہ ہے۔ ڈیجیٹل محاذ پر چیلنجز درپیش ہیں، بیرون ملک سے سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، سوشل میڈیا پر حقائق وصف کر کے پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا افغانستان سے گھس بیٹھیے، پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی واضح کہہ چکے کسی ملک کی مداخلت قبول نہیں کریں گے، ان کے ساتھ عوام ہیں، انہیں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی واضح کہہ چکے ایک سیاسی اسیر کی رہائی تک باہر نہیں آئیں گے، ہم مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے، نہ کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں۔ اور چیئرمین انٹر بورڈ کراچی امیر قادری عہدے سے فارغ، طلباء کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ہٹا دیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ کو انٹر بورڈز کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ انٹرمیڈیٹ کے متنازع نتائج کے خلاف طلباء کا انٹر بورڈ آفس کے باہر احتجاج، نتائج پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ سیاسی جماعت پر گولیاں نہیں چلی، لوگ اندھے نہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں 26 نومبر کا معاملہ نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے، کسی صورت دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، کسی آپریشن کی منظوری دی نہ یہ ایجنڈے کا حصہ تھا۔ غلط پالیسیوں سے دہشت گردی جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان آ رہے ہیں، انہیں روکنا فوج اور وفاق کی ذمہ داری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی۔ دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا کرنے والا وزیر اعلیٰ صوبائی ایپیکس کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر کی نمائندگی ہونی چاہیے جو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات پر خدشات ہیں، بانی پی ٹی آئی یو ٹرن لے لیں گے، انہیں این آر او نہیں مل سکتا، بانی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، حکومت یا کسی شخصیت نے نہیں۔ محمود اچکزئی نے حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات پر سوال اٹھا دیے، کہا میرے دوست بتائیں جس سے مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ جائز حکومت ہے؟ دعا کریں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن ایسے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ موجودہ حکومت ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے، خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اس لیے دشمن کبھی امن نہیں ہونے دے گا۔ چین کو چاہیے اس خطے کے ممالک کی ایک کانفرنس کرائے، افغانستان کو امن اور ترقی کا میدان مل کر بنانا ہوگا۔ مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے، تحریک انصاف کو نہیں۔ دعا ہے مذاکرات مثبت اور منطقی نتیجے تک پہنچے، ورنہ حکومت ڈگمگا جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ 1.5 سال سے ہم جیل میں ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یاسمین راشد کا کہنا ہے ہمارا مطالبہ صرف سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، انسانی حقوق کی پامالی کا اب کوئی حساب نہیں رہا۔ امید ہے سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو سمجھداری کی بات کریں گے۔ مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر قیدیوں کی رہائی ہمارا واضح بیانیہ ہے۔ دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومتی ٹیم کو کہہ دیا بانی سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے۔ ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، ہم مذاکرات میں اس لیے بیٹھے کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے۔ پنجاب میں ٹک ٹاکر حکومت 12 کروڑ عوام کو کنٹرول کر رہی ہے، مذاکرات سے قبل حکومت فسطائیت اور انتقامی کارروائیاں بند کرے۔ 9 مئی کے مجرموں کی رہائی خطرے کی گھنٹی ہے، بلوائیوں کو ریلیف ملا تو 9 مئی بار بار ہو سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ معافی انہیں ملتی ہے جو معافی کا طلبگار ہو، ان کا کوئی معاملہ جیل اصلاحات کا نہیں، یہ صرف بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ کوئی بچہ انتشار کا شکار نہیں، آپ کی حکومت کو بچوں سے ہمدردی ہوتی تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ انٹرنیٹ کیوں سست چل رہا ہے؟ پی ٹی اے نے تحقیقات مکمل کر لی۔ وزارت آئی ٹی کو ارسال رپورٹ کے مطابق ٹیلی کام آپریٹرز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف مسائل کی نشاندہی کی۔ وی پی این کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا۔
انٹرنیٹ طلب پوری کرنے کے لیے بینڈ وڈتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کی بار بار بندش پر سندھ اسمبلی میں پی ٹی اے کے خلاف تحریک التوا پیش۔ تحریک التوا پیپلز پارٹی کی ایم پی اے ہی سوہو نے پیش کی۔ کہا انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے فری لانسرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد منگل کے روز بحث کے لیے مقرر کر دی۔ کراچی کے محافظ ہی لٹیرے بن گئے۔ سی ٹی ڈی کے ڈاکو اہلکاروں کی شہر میں بڑی واردات پکڑی گئی۔ شہری کو اغوا کر کے کرپٹو اکاؤنٹ سے $3,40,000 لوٹے۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے منگو پیر فارم ہاؤس سے ارسلان ملک کو اغوا کیا۔ گن پوائنٹ پر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے رقم مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروائی۔ شہری کو رات بھر شہر میں پھرانے اور کنگال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ سی آئی اے پولیس نے سی ٹی ڈی اہلکار عمر سمیت 4 ملزم پکڑ لیے۔ $40,000 بھی برآمد ہو گئے۔ سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور سی پیک آفس میں تعینات علی فراز۔ واردات میں سی پیک افسر اور سی ٹی ڈی پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئی۔ ایس ایس پی انیل حیدر کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث پولیس پارٹی سی ٹی ڈی افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈکیتی میں سی پیک آفس میں تعینات راجہ فروخت بھی ملوث ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مذاکراتی عمل میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مولانا نے کہا مذاکرات جمہوری عمل کا اہم حصہ ہیں۔ افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ عرفان صدیقی نے مدرسوں کی رجسٹریشن کے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا کی کوششوں کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کو بھی ٹیلی فون۔ پوتے کی شادی پر مبارکباد دی۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی۔ پاڑا چنال کے لیے پہلا قافلہ کل روانہ ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق قافلہ شیخ خرونوش لے کر ٹل سے جائے گا۔ کرم میں مقامی افراد اور قبائلی سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم ہیں۔ امن کمیٹی میں لوئر کرم سے سابق ایم این اے پیر حیدر علی شاہ سمیت 27 ارکان اور اپر کرم سے سابق سینیٹر سجاد حسین توری سمیت 48 ارکان شامل ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے طے کردہ اہم ٹیکس اہداف حاصل کر لیے۔ رواں مالی سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہدف 10.6% تھا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 10.8% ہو گئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں پہلی ششماہی میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 4 سال کی بلند ترین ہے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے آئی ایم ایف بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں پیش رفت پر مطمئن ہے۔ سالانہ ہدف پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکس اقدامات کی فوری ضرورت نہیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ وادی سوات میں برف باری۔ کالام میں 2 فٹ برف پڑ چکی۔ اسکردو میں برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ چترال میں برف باری نے وادی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ دیر بالوں میں برف ہٹا کر لواری ٹنل کھول دی گئی۔ بلوچستان کے علاقے چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی اور کان مہترزئی میں بھی برف باری۔ لیبیا یونان کشتی حادثات۔ ایف آئی اے کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 40 افراد کے نام کنٹرول لسٹ میں شامل۔ گرفتاریاں جاری۔ انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزم خرم شہزاد لیبیا میں موجود بین الاقوامی ایجنٹوں کا اہم کارندہ ہے۔ ملزم نے کمسن بچے کو کشتی میں یورپ بھجوانے کے 10 لاکھ لیے تھے۔ ایف آئی اے نے ہری پور سے بھی 2 ملزمان کو دھر لیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کے فون سے اسمگلنگ کی ویڈیوز، کئی پاسپورٹس کی تصویریں بھی ملی ہیں۔ طالب علم کی خودکشی کے بعد اسلامیہ کالج انتظامیہ کا اہم قدم۔ طلباء کی کاؤنسلنگ کے لیے خصوصی سینٹر قائم کر دیا گیا۔ کاؤنسلنگ کی ذمہ داری شعبہ نفسیات کے سپرد کر دی گئی۔ نماز جمعہ کے خطبے میں مذہبی اسکالرز بھی طلباء کی روحانی رہنمائی کریں۔ شادی سے انکار پر خاتون ڈاکٹر نے نوجوان کی زبان کاٹ دی، آنکھیں زخمی کر ڈالی۔ لڑکے کی ویڈیو وائرل ہونے پر ایس ایس پی گھوٹکی کا نوٹس۔
خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ میرپور ماتھیلو کی 50 سالہ ڈاکٹر سحر آفتابی تھانے پہنچ گئی۔ الزام لگایا مرتضی کورسو سے دوستی تھی، شادی سے انکار کیا جس پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے بعد لڑکا تصویروں اور ویڈیو سے بلیک میل کر رہا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ چینگڈو نے $700 ملین سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرمایہ کاری کی اصولی منظوری دی۔ چینگڈو حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹر سینٹر بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز نے کہا چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ پنجاب بہت جلد خطے میں آئی ٹی ہب بنے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان، نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ کہا بین الاقوامی معیار کے کنسلٹنٹ سے نیا ماسٹر پلان تیار کرایا جائے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرح بہترین آفیسرز تعینات کیے جائیں گے۔ پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے فلفور اقدامات کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ریڈ لائن BRT میں حائل رکاوٹیں جلد ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسٹیک ہولڈرز کو بلا روک ٹوک پیش رفت یقینی بنانے کے لیے 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے ریڈ لائن بس منصوبے میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے۔ ہمیں ٹائم لائن سے پہلے کام مکمل کرنا ہوگا۔ 24 گھنٹے کام یقینی بنایا جائے۔ ریڈ لائن BRT کراچی والوں کے لیے عذاب بن چکی گرین لائن منصوبہ بھی آج تک نامکمل ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ 2024 کراچی کے لیے بدترین سال رہا۔ شہر عقائد مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ پیپلز پارٹی کی پشت پناہی میں قبضے اور جعلی فائلوں کا دھندا چل رہا ہے۔ انہوں نے 12 جنوری کو CVU پر غزہ مارچ کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 8ویں بار غیر مستقل رکن بن گیا۔ سلامتی کونسل میں قومی پرچم نصب کر دیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے تقریب سے خطاب میں کہا سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان عالمی تنازعات اور مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک اور عالمی امن کا داعی ہے۔ سلامتی کونسل کو فعال کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ غزہ پر اسرائیل کی رات بھر بمباری، 24 گھنٹے میں 34 فضائی حملے، 90 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 40، جنوبی غزہ میں 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے سیف زون میں خیموں پر بم برسائے، 5 بچے جان سے گئے۔ نصیرات کیمپ پر بمباری میں 5 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی فورسز نے صحافی کے گھر کو بھی نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے میں 2 صحافی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں بھی 3 مقامات پر بمباری کی۔ مارشل لا لگانے پر صدر کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ عدالت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ جنوبی کوریا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ کرپشن انویسٹیگیشن یونٹ جب صدر کو گرفتار کرنے پہنچی تو صدارتی سیکیورٹی سروس رکاوٹ بن گئی، صدارتی محل میں گھسنے نہ دیا۔ صدر کے اختیارات معطل ہیں۔ مارشل لا لگانے پر انہیں قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف اور اسپیشل وار ہیڈ کمانڈ کے سربراہ پر بغاوت کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اور شعیب ملک کا کراچی کنگز کے ساتھ سفر تمام۔ سوشل میڈیا پر کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ہمیشہ بے حد سپورٹ ملی، اس فرینچائز اور کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا بہترین تجربہ رہا۔ کراچی کنگز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، پہلی بار PSL ڈرافٹ کا حصہ بننے کے لیے پرجوش ہوں۔